يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس دونوں جہانوں کے پالنہار اور پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تُضِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عزت سے نوازے، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والا وہی ہے. وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہ اللہ رب العالمین بے شک وہی ہنساتا بھی ہے اور وہی رلاتا بھی ہے. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ رب العالمین مارتا بھی وہی ہے، جلاتا بھی وہی ہے. جس کی قبضے قدرت میں ساری انسانیت کی جانیں موجود ہیں. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر اس دنیا میں وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا. اسی رہبر و رہنمائی کی، توحید و رسالت کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر فرمایا. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزت مآب خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. آج اس جمعہ کے خطبے کے اندر جس بات پر مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک اہم پہلو جو ہماری زندگی کی
مقاصد کو پورا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 12 ربیع الاول آج کا دن جو ہم سے گزر رہا ہے، یہ 12 ربیع الاول، اس 12 ربیع الاول کے متعلق بہت ساری باتیں کہنا تو چاہتا ہوں، لیکن چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اس 12 ربیع الاول کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کرو۔ پہلی بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے، 4 بڑے اہم واقعات آپ کو سیرت طیبہ سے ملیں گے۔ اس میں سے جو 4 اہم جو واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعے پر میں آپ سے گزارش اس متعلق آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولادت باسعادت، اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو 4 اہم واقعات پیش آئے، اسلامی تاریخ کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ربیع الاول کے مہینے کے، دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کیا۔ اور چوتھی جو اہم کڑی، جو اہم بات ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت وصال فرمان۔ یعنی یہ 4 بڑے واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت، دوسرا ہے نبوت، تیسرا ہے ہجرت، اور چوتھا ہے رحلت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دار فانی سے رخصت ہو جانا۔ یہ 4 باتوں پر بحث کرنا تو ناممکن ہے، لیکن پہلا جو ولادت کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش کا نہ قرآن اور حدیث سے کہیں تاریخ ملتی ہے، نہ کسی اور کتاب کے اندر۔ البتہ تاریخ کے اوراق پلٹانے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، مختلف تواریخ ہیں، مختلف تاریخیں بتائی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق۔ 2 باتیں آپ کو کہوں، معتبر تمام مسالک کے پاس جو پیدائش کا زیادہ اہم جو درجہ رکھا گیا ہے وہ 9 ربیع الاول، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہند اور پاک کے اندر بہت سارے مسلمان جنہیں مانتے ہیں اور پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے متعلق کہا ہے کہ 10 ربیع الاول۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کی پیدائش کے بارے میں ہر ایک کے پاس اختلاف ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت وصال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے، اس دار فانی سے رخصت ہونے کے بارے میں، انتقال کر جانے کے بارے میں کسی کے پاس کوئی شک نہیں ہے۔ وہ دن ہے 12 ربیع الاول، پیر کا دن۔ یہ واضح بات ہے، گھما پھرا کر بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف نکل گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو بہت سارے لوگ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر مناتے ہیں، جس میں بہت سارے خرافات، جس میں بہت سارے رسم و رواج، اور جس کے اندر بہت سارے ایسے ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر اپنی جان سے زیادہ محبت کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو ہمیں کہ ہماری جانیں پیچھے رہ جائیں، ہماری جانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کوئی حق یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جانوں کو آگے رکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کو پیچھے، ایسا نہیں، بلکہ مومنوں کا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جانوں سے بھی زیادہ کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جانوں سے زیادہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ یہ عید کا دن کہلایا جاتا ہے، اور بہت سارے نام کے مسلمان جو علم رکھنے کے باوجود اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کیا جائے گا تو ہماری 2 عیدوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک عید جو حدیث سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ یکم شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہمیں ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے عید کے طور پر موقع دیا ہے، اور جو دوسری عید ہے وہ ذی الحجہ کی، یعنی عید الضحیٰ، عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی عید قرار دیا ہے۔ یہ 2 عیدیں ہیں جو آپ کو احادیث کے اندر بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، بخاری، مسلم اور اس کے علاوہ کتاب ستہ کی اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث کے اندر کہیں بھی اگر مطالعہ کریں گے، ہر محدث نے، امام بخاری نے بھی ایک باب باندھا ہے، باب عیدین، 2 عیدوں کے معاملے میں ایک باب ہی باندھا ہے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، جتنے محدثین آپ کو ملیں گے، ہر محدث نے اپنے حدیث کی کتاب کے اندر عید کا باب لکھا ہے، عید کے متعلق احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ ان تمام احادیث کی کتابوں کے اندر جو 2 عیدیں ہمیں ملتی ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، کہیں بھی کسی محدث نے تیسری عید کا تذکرہ نہیں کیا ہے جو عید میلاد کے نام پر منایا جاتا ہے۔ دیکھیے عید میلاد النبی جو آج ہر مسلمان اس کے اندر اپنے آپ کو ایک نیکی سمجھ کر کرتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر کہیں سے اس کا نام و نشان تک نہیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اگر مطالعہ کریں گے، بے شمار ایسے صحابہ کرام آپ کو ملیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہوا ہے۔ کئی ایسے صحابہ کرام ہیں جو اپنے مال کو پورا کا پورا اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور آپ ہجرت کا اگر موقع لیں گے تو ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے ابو بکر نے اپنی جان لگا دی، اور اسی جگہ پر کئی ایسے صحابہ کرام کی تاریخ ہمیں ملتی
ابھی یہ نیا نیا زمانہ ہے. اگر ہمارا بچپن ہمارے بزرگوں سے اگر آپ پوچھیں گے 12 وفات کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا 12 ربیع الاول. آج کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے بجائے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے نام سے منایا جا رہا ہے. کیسے کیسے خرافات. یعنی ہمارے بڑوں نے ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے سامنے کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا کہ آج 12 وفات یعنی ہمارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ آج وفات کے دن پر ہم خوشی مناتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اور بات کی جائے ٹھیک ہے. اگر آپ میلاد اللہ کے نبی کی پیدائش پر اگر کیا کہتے ہیں خوشی منانا چاہتے ہیں تو مسلم کی روایت اگر آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیر کے دن پیدا فرمایا. اگر آپ کو اتنا بھی خوشی منانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کیا کہہ رہا ہوں میں ہر پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اگر آپ کو اگر عید منانا ہی ہے خوشی منانا ہی ہے تو ہر پیر روزہ رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شکرانے کے طور پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جب زندگی کی ہے اس دنیا کے اندر میرا عمل ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیر کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو تو روزے کی حالت میں قبول ہو. بہرحال واضح باتیں ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گھما پھرا کر جو باتیں کرنے والے ہیں سب پیٹ پالو ہے. یعنی اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ایجاد کیا ہوا ہے جبکہ یہ سراسر غلط ہے اور رسم و بدعت و خرافات کی ایک بہت بڑی چلن ہے. ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو پیدائش بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہے. دونوں صورتوں کو ہم لے لیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر ہمارے گھر میں عید کا دن ہے یا تو شادی کا موقع ہے خوشی کا دن ہے اگر میرے باپ کا انتقال ہو جائے کیا آپ شادی اپنے گھر کے اندر منوانا خوشی محسوس کریں گے؟ یعنی شادی کو ملتوی کر دیں گے شادی کو روک دیں گے کیونکہ باپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہے ہمارے. کیا ہے وہ؟ روحانی باپ ہے. اگر لے لیا جائے میلاد بھی ایک ہی دن ہے وفات بھی ایک ہی دن ہے تو غم زیادہ ہونا چاہیے خوشی سے. اسی لیے کہ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے کیا کہتا ہے تم ہنسا کم کرو اور رویا زیادہ کرو. یہ مومنوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر تاریخ کا احادیث کا مطالعہ کریں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا سارا مدینہ تاریکیوں میں گھر گیا اور یہاں تک کہ اندھیرے بادل مدینے پر سایہ فگن ہو گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل زخموں سے چور چور ہو گئے تھے اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کے آنکھوں سے اشکبار یعنی آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے اور لوگوں کے چہرے مرجھا چکے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانا صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. دوستو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند جھلکیاں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. میں تعداد کے اعتبار سے اگر بات کروں تو 7 8 7ویں دن سے 6ویں دن 5ویں دن 4تھے دن 3رے دن 2رے دن پہلا دن جو اللہ کے نبی کی وفات کا دن. اگر ایسا بتانا چاہوں تو 7 جمعہ کیا 7 دن بھی لگ جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے. میں جیسے بیماری شروع ہوئی اس ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بیماری شروع ہونے کے بعد جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس دن کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں یہ وعدے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں خوشی منانا چاہیے یا اللہ کے
اللہ کے نبی نے بہت باتیں کہی، لیکن مجھے کہنا یہ ہے حالات اگر ہونا چاہیے تو ایسا جو انصار کے صحابہ روتے بیٹھ گئے، ابھی انتقال نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی کا، لیکن آج انتقال کا دن ہم سامنے رکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید منانا، یہ کہاں تک ہمارے عقلوں کی بات ہے، سمجھ میں تھوڑی آج۔ مسند احمد، دارمی، معجم الکبیر، یہ حدیث میں جب پڑھ رہا تھا تو اس حدیث کے اندر جو باتیں مجھے ملی، پہلا دن، کیا دن ہے یہ؟ کہاں سے بیماری شروع ہوئی؟ اس وقت میں آپ کا تذکرہ اس حدیث کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ موہبہ، آزاد کردہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آزاد کردہ یہ غلام آدھی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موہبہ سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، بلا بھیجا۔ موہبہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، آدھی رات ہو گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے موہبہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جنت البقیع کو جانے کے لیے۔ کیا کہا؟ میں جنت البقیع کو جاؤں۔ جنت البقیع میں جو مدفون لوگ ہیں ان کے متعلق میں مغفرت کی دعا کروں، اللہ کے نبی نے مجھے حکم بھیجا ہے، چلو میرے ساتھ۔ تو موہبہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑا۔ جانے کے بعد جنت البقیع قبرستان پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان والوں کو کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل المقابر، اے قبر میں سونے والوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ اس کے بعد قبر والوں سے اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کر کہا تمہیں مبارکبادی ہو، تم بڑے مبارکباد کے لائق ہو، کیونکہ تم قبر میں جو سو گئے ہو، تمہاری صبح قبر میں رہنے والوں کی صبح دنیا میں رہنے والوں کی صبح سے کئی درجے بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں رہنے والوں پر ایسے ایسے فتنے آ گئے ہیں کہ تاریخ راتوں کی طرح ایک کے بعد ایک فتنے آتے جا رہے ہیں۔ جانے والا فتنہ کیا ہے؟ آنے والا فتنہ جانے والے فتنے سے بڑا ہے، آنے والا فتنہ جانے والے فتنے سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں سے مخاطب ہو کر کہنے کے بعد صحابی رسول موہبہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ اے آزاد کردہ غلام موہبہ، ذرا سنو تو صحیح، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آفر دیا ہے، ابھی بات کر رہے ہیں جنت البقیع کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آفر دیا ہے۔ کیا آفر دیا ہے؟ انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد ثم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اے اللہ کے نبی، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، کیا؟ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں، والخلد، ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں، تو میں تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے بھی چھوڑ دوں گا، اور ساتھ میں کیا کروں گا؟ مفاتیح خزائن الدنیا، دنیا کے پورے خزانے تمہیں دے دوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا گزارنے کے لیے جو خزانوں کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کے لیے جتنے خزانے دنیا کے ہیں، اللہ وہ تمام چابیاں مجھے دے دے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا جتنے دن تمہیں رہنا ہے رہ لو، نہیں بس ہو گیا ہے دنیا سے، ثم الجنہ، پھر دنیا سے آنے کے بعد میں تمہیں جنت میں داخل کروں۔ بات کیسی ہے؟ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، اس کے بعد پھر ثم الجنہ، جنت میں آنا چاہتے ہیں پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، دونوں چیزیں وعدے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، اس کے بعد کہا
ایک آفر یہ، دوسرا یہ ہے یا تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے اگر آنا چاہتا ہے تو مجھے ملنے کے لیے تجھے موت دینا پڑے گا، مر کر تو آنا پڑے گا، اور اس کے بعد تجھے میں جنت میں داخل کروں گا۔ تو موہبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ دنیا کے وہ چابیاں خزانوں کی مانگ لیتے، دنیا کی زندگی اگر آپ حاصل کر لیتے اور جنت بھی لے لیتے یہ بہتر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا وہ ہے بات ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مانگ لیا ہے، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کون سا دن ہے؟ جنت البقیع، رات آدھی رات کی واقعہ۔ حضرت موہبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، سر کو پکڑے ہوئی، سر درد چالو ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ پہلا شروعات جو بیماری ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے، یعنی سر درد چالو ہو گیا، اور اس کے بعد یہی درد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے دار فانی سے رخصت کر دیا۔ یہ پہلا وہ واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تکلیف میں اللہ کے نبی 9 دن یا لگ بھگ 7 یا 8 دن برداشت کیا یا 15 دن برداشت کیا، جو پتہ چلتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب پہلا دن کون سا دن؟ انتقال کا دن۔ میں 7 یا 6 5 4 3 یہ دنوں کو میں چھوڑ دیا، صرف جس دن بیماری شروع ہوئی اللہ کے نبی کی وہ دن، اور جس دن وفات ہوئی وہ دن، اسی پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ سوموار کا دن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، سوموار کا دن پیر کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت میں، جبکہ صحابہ کرام ابو بکر کی امامت میں صفے باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے سے پردہ کو ہٹاتے، جھانک کر دیکھتے ہیں تو ابو بکر کی امامت میں صحابہ کرام سب باندھ کر کھڑے ہوئے، کیا کہیں؟ سب باندھ کر فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جماعت کو دیکھ کر اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، اپنے امتیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھا، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرْقَةُ مُصْحَفٍ، یعنی اس دن میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، گویا اللہ کے نبی کا چہرہ قرآن کا ایک ورق نظر آ رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی کا چہرہ قرآن کا ایک ورق ہے، ایسا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا، پورا قرآن اللہ کے نبی کی زندگی کا نمونہ۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ صحابہ کرام صفے باندھے ہوئے ہیں، ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ کر پہچان گئے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو پیچھے ہٹنا چاہا اللہ کے نبی، لیکن ابو بکر کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ہی امامت کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کرام کا ارادہ ایسا ہوا کہ نمازیں توڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کریں، اتنا جنون طاری ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کے نبی پھر کمرے میں گئے اور پردہ ڈال لیا، وہ آخری پردہ ہٹانا اور ڈالنا تھا، اس کے بعد دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ پردہ نہیں ہٹایا۔ یہ وہ دن اس وقت کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیماری کی حالت جب طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب بتایا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوموار کا دن، جس دن انتقال کا دن ہے، اس دن بازو میں بیٹھتی ہیں، اپنے ابا کی کیفیت معلوم کرتی ہیں، اور اپنے ابا کی حالت کو دیکھ کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری باپ کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اے ابا تمہاری کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا ہوش آیا، بیٹی کی آواز سننے کے بعد کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد تیرے بابا پر کبھی مصیبت نہیں آئی، آپ کے آج کے بعد سے تیرے بابا پر کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا جو درد تو دیکھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر حضرت فاطمہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ کیا نصیحت؟ بلا کر پوچھتے ہیں فاطمہ تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے کہ نہیں؟ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ رونا شروع کرتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کر لینا، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر محبت کرنے والا مل سکتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد کیوں نہیں منایا، خوشی کیوں نہیں منائی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم میں چند دنوں کے بعد اس دنیا سے حضرت فاطمہ کا رخصت ہو، اس دنیا سے دار فانی سے وہ بھی انتقال کر، اسی غم کے اندر آج اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بہت بڑے دعوے کے باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ حالات کے اندر اللہ کے نبی کے سالے آتے ہیں عبد الرحمن، حضرت عائشہ کے بھائی، وہ مسواک پکڑے ہوئے آئے ہیں، اللہ کے نبی مسواک دیکھتے ہیں، مسواک سے بڑی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مختصر باتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے آنکھوں کو دیکھتی ہیں، دیکھ کر پوچھتی ہیں اے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسواک کرنا چاہتے ہیں تو میں لے لوں؟ کہا کہ ہاں عائشہ۔ تو اللہ کے نبی اشارے سے کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چباتی ہے اپنے دانتوں سے، کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس اتنی سخت بھی نہیں تھی اس دن کہ دانتوں سے مسواک بھی چبا سکے، اور چبا کر اللہ کے نبی کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کے اندر فرمایا کہ ایک یہودیہ نے مجھے زہر کھلایا تھا، آج وہ زہر کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوموار کی بات کہہ رہا ہوں، جس دن اللہ کے نبی ابھی جانے والے ہیں اس دنیا سے، اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ حالات اللہ کے نبی کے بدلتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اتنی کراہیت میں، اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ کبھی کپڑا اپنے چہرے سے ہٹاتے ہیں اور کبھی بے چینی کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ یہ حالت اللہ کے نبی کی۔ ایسے موقع پر حضرت عائشہ برداشت نہ کر سکی۔ بخاری کی مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا اور جسم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ کے اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر ہاتھیں پھیرنے کے لیے کیا کیا معلوم ہے؟ وہ دعا جب کبھی اللہ کے نبی بیمار ہوتے، جب کبھی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے، اللہ آسمان سے دم کرنے کے لیے جبرائیل کو بھیجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دم کرنے کے لیے جبرائیل کو بھیجتا تھا، اور وہ جبرائیل جو دعا لے کر آتے اور دم کر کے جاتے تھے، وہی دعا کو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں پڑھ کر پھونکا، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا پڑھ کر پھونک کر ہاتھ پھیرنے چاہتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ دعا میرے اوپر اثر کرنے والی ہے، اللہ یہ دعا اثر کرنے والی نہیں، کیونکہ مجھے اب اس دنیا سے جانا ہے، اب یہاں سے تم اڑ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کے مارے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے سر سے ٹکراتا ہے۔ حضرت عائشہ محسوس کرتی ہیں کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، سہارا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے حضرت عائشہ نے اپنا سر لگانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا تذکرہ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے رال یعنی تھوک نکلنا شروع ہو،
اتنے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پانی دار جو منہ سے نکل رہا تھا میرے جسم پر جب پڑا، میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی وہ پانی جب میرے جسم پر پڑا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور آج مذاق بنا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی ایسا غشی طاری ہوگی اللہ کے نبی پر، میں نے سوچا کہ شاید یہ بہت بڑی غشی ہے اللہ کے نبی پر، لیکن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور سینے پر اللہ کے نبی سر آیا جب، یعنی سر سے جب سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آیا، سر آنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے کان لگا کر سنا اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ دوستو کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، ورحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم کا معاملہ کر۔ دوستو یہ ایسا معصوم نبی جو دنیا کے اندر سردار بنا کر بھیجا گیا، آخری وقت ہے، کبھی زندگی کے اندر کبھی یہ غلطی نہیں ہوئی، ایسا نبی اپنے گناہوں کی معافی چاہ، اور آج ہم اپنے نیکیوں پر ہی تراچے ہیں، کبھی گناہوں کی معافی تک نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں نے کان لگایا تو کان لگا کر سنتا ہوں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہ دعا کہتے کہتے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر آتے ہیں، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں آ کر دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ پردہ اپنی طرف کر لیتی ہیں اور جنازے کو سامنے کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عمر دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی پر کیسی غشی طاری ہے۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پر کیسی غشی طاری ہے، یہ کیسی غشی طاری ہے۔ اور اس کے بعد باہر جاتے ہیں اور باہر جانا تھا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ کر باہر آ کر کہتے ہیں اے عمر، اے صاحب رسول، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ کہنا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مغیرہ تمہیں معلوم ہے کیا بات کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی انتقال نہیں کریں گے جب تک کہ منافقوں کا اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا نہ دے انہیں، یہ دنیا سے جانے والے نہیں۔ اور کہنے لگے اگر گئے بھی ہیں تو موسیٰ کی طرح گئے ہوں۔ کیا کہا؟ موسیٰ کی طرح گئے ہوں گے، جیسا کہ کوہ طور پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام 40 دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وحی لینے کے لیے گئے۔ یہ غشی نہیں ہے بلکہ یہ وحی نازل ہونے کا ہی ذریعہ ہے۔ اب 40 دن کے بعد یا کچھ مدت کے بعد اللہ کے نبی واپس آئیں گے، جیسا کہ کوہ طور سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے۔ دعویٰ کر رہے ہیں، زور زور سے کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اونٹنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، سیدھے جاتے ہیں، بیٹی کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، شوہر، ایسے شوہر جو دنیا کے اندر کسی کو اب تک نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر چہرے سے کپڑا ہٹانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد بوسہ لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کپڑا ڈالنے کے بعد پھر کپڑا ہٹاتے ہیں، 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا بوسہ دیتے ہیں، چہرے یعنی پیشانی پر بوسہ دینا تھا۔ یہاں عمر کا بویلا ہے، عمر کا بویلا ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے میری تلوار بات کرے، لیکن کیا کرتے؟ ابو بکر کچھ نہیں کہتے، سیدھے منبر پر جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں وہی آیت جو میں نے پڑھی اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر آپ سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار آیات کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو اس دنیا سے جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر خاص اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی طرف رجوع ہو کر فرمایا یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور آپ کے بعد جو لوگ ہیں ان پر بھی موت آنے والی، وہ بھی مرنے والے، آپ بھی مرنا ہے اس دنیا سے، اور جتنے لوگ آئے سب کو مرنا۔ یہ آیت پڑھی حضرت ابو
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خطبہ دیا، کہا بے شمار باتیں اس کے اندر کہنے کی ہیں، لیکن یہ آیت پڑھنا تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حالانکہ قرآن میں یہ آیت تھی، لیکن جیسے میں نے ابو بکر کے زبانی یہ الفاظ سنے تو گویا میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے، اور اسی وقت میرے پیروں کے نیچے کی زمین اکھڑ گئی اور میں کھڑا نہیں ہو سکا، میرے گھٹنوں میں سے دم نکل گیا اور میں نیچے بیٹھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب بتائیے ایسی جگہ پر کون سی خوشی منائیں گے آپ میلاد کی، جس نبی کے حالات کا تذکرہ صحابہ کرام اپنی زبان سے ذکر کر رہے ہیں، پورا مدینہ یعنی اندھیرے میں جگڑا ہوا ہے، پورے مدینے کے صحابہ کرام رو رہے ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے بدعات اور خرافات جنم لے رہے ہیں جو ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں کہ کیسے کیسے بدعات اور خرافات ہیں، جس کی وضاحت بہت وقت کی درکار ہے۔ بس اتنا سمجھیے کہ آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے اوپر کیسا گہرا اثر رکھنا چاہیے کہ اگر اتنی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسے بدعات اور خرافات سے بچیں اور کرنے والوں کو بچانے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن آب کوثر، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے آب کوثر پلائیں گے، اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے ہمیں بھی آب کوثر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت عطا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔